السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے المورد سینئر انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے صدارت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو صدارت کے لیے ہم نے کرامت غوری صاحب کو منتخب کیا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے لیے کرامت غوری ہے۔ تو صاحب صدر صاحب، میں شروع کروں؟ ارشاد بتاؤ۔ ایک دعائیہ کلمہ ہے، میں اسے ابتدا کرتا ہوں۔ زباں پہ ذکر خدا ہو ہر دم، زباں پہ ذکر خدا ہو ہر دم، نبی کا اسوہ عمل ہو میرا۔ زباں پہ ذکر خدا ہو ہر دم، نبی کا اسوہ عمل ہو میرا۔ اسی طرح میرا آج گزرے، اسی طرح میرا آج گزرے، خدایا ایسا ہی کل ہو میرا۔ اسی طرح میرا آج گزرے، خدایا ایسا ہی کل ہو میرا۔ ملے ہدایت کی راہ مجھ کو، ملے ہدایت کی راہ مجھ کو، میں اس پہ چلتا چلا ہی جاؤں، میں اس پہ چلتا چلا ہی جاؤں۔ کہیں نہ بھٹکوں، کہیں نہ ٹھہروں، کبھی بھی پاؤں نہ چلوں، کہیں نہ بھٹکوں، کہیں نہ ٹھہروں، کہیں بھی پاؤں نہ چلو میرا۔ اور آخرت میں قرآن نے کہا ہے، میں اس کے مد نظر رکھتے ہوئے، نظر کو جلووں کی تاب دے کر، نظر کو جلووں کی تاب دے کر تمام پردے ہٹائے جب تو، نظر کو جلووں کی تاب دے کر تمام پردے ہٹائے جب تو، وہ ایک ساتھ، وہ ایک لمحہ، وہ بے حجابی کا پل ہو گیا۔ نظر کو جلووں کی تاب دے کر تمام پردے ہٹائے جب تو، وہ ایک ساتھ، وہ ایک لمحہ، وہ بے حجابی کا پل ہو گیا۔ شکریہ۔ اب میں طارق حمید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ طارق حمید صاحب۔ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے ایک نئی غزل اور خاص مسئلہ جو ہے آپ دونوں کے لیے ہے۔ قیام دشت میں ہو تو صبا محبت ہے، قیام دشت میں ہو تو صبا محبت ہے، کہ یہ خیال میں چہرہ نما محبت ہے۔ قیام دشت میں ہو تو صبا محبت ہے، کہ یہ خیال میں چہرہ نما محبت ہے۔ میں صبح و شام مسلسل نماز عشق میں ہوں، میں صبح و شام مسلسل نماز عشق میں ہوں۔ اگر آپ لوگ میوٹ کر دیں گے تو ذرا یہاں لوگوں کو سننے میں آسانی ہوگی، ورنہ آپ یہاں سے کر دیجیے۔ میں صبح و شام مسلسل نماز عشق میں ہوں، یہ میرے پچھلے دنوں کی قضا محبت ہے۔ میں صبح و شام مسلسل نماز عشق میں ہوں، یہ میرے پچھلے دنوں کی قضا محبت ہے۔ اور مریض عشق ہے، کوئی علاج تو ہوگا، مریض عشق ہے، کوئی علاج تو ہوگا، کہا طبیب نے اس کی دوا محبت ہے۔ اور ہمارے درمیان ہے مسئلہ تو بات کریں، ہمارے درمیان ہے مسئلہ تو بات کریں، نہ تیری اور نہ میری انا محبت ہے۔ ہمارے درمیان ہے مسئلہ تو بات کریں، نہ تیری اور نہ میری انا محبت ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ زمین زادوں نے بوئی ہے نفرتیں اتنی، مجھے یہ لگنے لگا ہے خلا محبت۔
خدا محبت تو کس لیے میں رہوں مبتلا خوف خدا، تو کس لیے میں رہوں مبتلا خوف خدا، مجھے بتایا گیا تھا خدا محبت ہے۔ تو کس لیے میں رہوں مبتلا خوف خدا، مجھے بتایا گیا تھا خدا محبت ہے۔ اور عجب خمار سا رہتا ہے ان دنوں طارق حمید دو طارق سے، عجب خمار سا رہتا ہے ان دنوں طارق کہ میرے چاروں طرف کی ہوا محبت ہے۔ قیام دشت ہو تو صبا محبت ہے، کہ یہ خیال میں چہرہ نما محبت ہے۔ اب میں بلاؤں گا جناب سلمان اطہر صاحب کو۔ سلمان اطہر صاحب آپ آ کے اپنا کلام سنائیں۔ سلمان اطہر صاحب۔ عرض کیا ہے، بات کیا ہے خفا خفا سے ہو، بات کیا ہے خفا خفا سے ہو، کسی الجھن میں مبتلا سے ہو۔ بات کیا ہے خفا خفا سے ہو، کسی الجھن میں مبتلا سے ہو، تم ابھی تک نہ کھل سکے ہم پر، تم ابھی تک نہ کھل سکے ہم پر، اجنبی ہو کہ آشنا سے ہو۔ شکریہ۔ تم ابھی تک نہ کھل سکے ہم پر، اجنبی ہو کہ آشنا سے ہو۔ یہ شعر سنیے کہ میرے اظہار عشق پر چپ ہو، میرے اظہار عشق پر چپ ہو، صاف کہہ دو میری بلا سے ہو۔ شکریہ۔ میرے اظہار عشق پر چپ ہو، صاف کہہ دو میری بلا سے ہو۔ اگلا شعر کہ شہر دل میں ابھی ہوں نووارد، شہر دل میں ابھی ہوں نووارد، کچھ تعارف میرا ادا سے ہو۔ شہر دل میں ابھی ہوں نووارد، کچھ تعارف میرا ادا سے ہو۔ اور اس عداوت کا آپ اپنا مزہ، اس عداوت کا آپ اپنا مزہ، جو رقیبان دل ربا سے ہو۔ شکریہ۔ اس عداوت کا آپ اپنا مزہ، جو رقیبان دل ربا سے ہو۔ سر مقدار ہے کہ مختصر عمر ہے محبت کی، مختصر عمر ہے محبت کی، ابتدا اس کی انتہا سے ہو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ مختصر عمر ہے محبت کی، ابتدا اس کی انتہا سے ہو۔ مقدار پیش خدمت ہے کہ تم جو سایہ فگن رہو مجھ پر، تم جو سایہ فگن رہو مجھ پر، حسن کی دھوپ پھر بلا سے ہو۔ شکریہ۔ تم جو سایہ فگن رہو مجھ پر، حسن کی دھوپ پھر بلا سے ہو۔ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ۔ شکریہ سلمان صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی طرف، اور پاکستان سے جو شاعر ہم نے منتخب کیے ہیں، آپ کی تالیوں میں سلیم کوثر صاحب۔
उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो नाजिम साहब की फरमाइश के ऊपर हमारी इस बज़्म में शिरकत के लिए तैयार हो गए। इनके लिए बहुत सारी तालियां। वो ज़ूम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर तबीयत की खराबी की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन फ़ोन लाइन के ऊपर वो है, तो आप उनकी तालियों के साथ इस्तकबाल करें। सलीम कौसर साहब। जी सलीम जी, अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इजाज़त था और एक जाए नोट कर मुशायरे में इतने बहुत सारे शुरा साथ में शेर किया। ये एक शेर मैं नाज़रीन के लिए करना चाहता हूँ। इरशाद। हमारी आंखों में चांद तारे थे, अगर दिया था कहकशा थी। तुम ऐसे मौसम में आए हो जब सवार दरिया उतर गए। के शराब कहाँ से आएंगे दाम, सोचा हुआ है मैंने। कहाँ से आएंगे दाम, सोचा हुआ है मैंने। छुड़ाना है एक गुलाम, सोचा हुआ है मैंने। कहाँ से आएंगे दाम, सोचा हुआ है मैंने। छुड़ाना है एक गुलाम, छुड़ाना है गुलाम, सोचा छुड़ाना है एक गुलाम, सोचा हुआ है मैंने। सोचा हुआ है। अच्छा चलिए कि अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो, अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो, ढलने से थक गया जी, बच गया तो, अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो कहाँ गुजारूंगा शाम, जो क्या हुआ है। वाह 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 वाह। अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो वाह, कहाँ गुजारूंगा शाम, कहाँ गुजारूंगा शाम, सोचा हुआ है मैंने। सोचा हुआ है मैंने। वाह, कहाँ गुजारूंगा शाम, और यही नहीं याद आ रहा भेजना है किसको, यही नहीं याद आ रहा यूं ही नहीं याद आ रहा, भेजना है किसको। बहुत दिनों से कलाम सोचा हुआ है मैंने। वाह वाह, बहुत दिनों से कलाम सोचा हुआ है मैं। कलाम 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 सोचा हुआ है मैंने। यही नहीं याद आ रहा भेजना है किसको। बहुत दिनों से कलाम सोचा हुआ है मैंने। और तुम्हारे लिखे ये काम है, शुरू से संभालो। तुम्हारे जिम्मे जो काम है तुम उसे संभालो उसे संभालो कि अपने हिस्से का काम सोचा हुआ है, कि अपने हिस्से का काम सोचा हुआ है। वाह, हमारे जिम्मे जो काम है तुम उसे संभाल लो। वाह तुम्हारे जिम्मे जो काम है तुम उसे संभालो वाह कि अपने हिस्से का काम वाह, सोचा हुआ है मैंने। और मैं एक ऐसा जहाँ बनाने की फिक्र में हूँ। सुनिएगा, जी इरशाद। मैं एक ऐसा जहाँ बनाने की फिक्र में हूँ मैं एक ऐसा जहां बनाने की फिक्र में हूँ कि जिसका सब इंतजाम सोचा हुआ है। वाह वाह वाह। मैं एक ऐसा
ایسا جہاں بنانے کی فکر میں ہوں کہ جس کا سب انتظام کہ جس کا سب انتظام سوچا ہوا ہے میں نے. واہ. سوچا ہوا ہے میں نے کہ جس کا سب انتظام سوچا ہوا ہے میں نے کہ جس کا سب انتظام سوچا ہوا ہے میں نے. اور شروع کرنے کا غم چیز تو نہیں ہے لیکن شروع دیکھیے گا جی اچھا. شروع کرنے کا غم چیز تو نہیں ہے لیکن شروع کرنے کا جی غم چیز تو نہیں ہے لیکن کہانی کا اختتام سوچا سوچا ہوا ہے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. شروع کرنے کا وقت ہی تو نہیں ہے لیکن کہانی کا اختتام سوچا ہوا ہے. سوچا ہوا ہے. واہ. شروع کرنے کا وقت ہی تو نہیں ہے لیکن واہ. کہانی کا اختتام سوچا ہوا ہے. واہ واہ. شروع اور کریں. آخر جی یہی دعا ہے وہ آئے اور میں اسے پکاروں میری دعا ہے وہ آئے اور میں اسے پکاروں. واہ. کہ اس کا اچھا سا نام سوچا ہوا ہے. اچھا سا نام اس کا اچھا سا نام سوچا ہوا ہے. اچھا سا نام سوچا ہوا ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بہت میری اچھا. دعا ہے وہ آئے واہ اور میں اسے پکاروں واہ. کہ اس کا اچھا سا نام سوچا ہوا ہے. سوچا ہوا ہے. اور میرا وجود بن جائے گا پھر آخر نقشہ سجے گا. جی میرا وجود بن جائے گا پھر آخر شریم کوئی کا کام سوچا ہوا ہے میں نے. کوئی سا کام سوچا ہوا ہے. میرا وجود میرا دوست بن جائے گا پھر آخر شریم کوئی کا کام میرا وجود دشمن میرا وجود میرا دوست بن جائے گا پھر آخر میرا عدو میرا دوست بن جائے گا آخر. بالآخر میرا عدو میرا دوست بن جائے گا بالآخر. سلیم وہ انتقام سوچا ہوا. انتقام سوچا ہوا ہے. واہ. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ شریف کوثر صاحب. اب ہم جائیں گے تو عروبہ، لیکن عروبہ کے شاعر جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، اس میں ایک لفظ ہے گفتگو. تو اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ کیا کہ لمحے موجود کا ادب نہ کریں. یہ کیا کہ لمحے موجود کا ادب نہ کریں. اگر یہ شب ہے تو کیوں لوگ ذکر شب نہ کریں. اگر یہ شب ہے تو کیوں لوگ ذکر شب نہ کریں. اور تیری کمال بلاغت سے ہم کو شکوہ ہے. تیری کمال بلاغت سے ہم کو شکوہ ہے.
जो गुफ्तगू तेरी आंखें करें वो लब न करें, जो गुफ्तगू तेरी आंखें करें वो लब न करें। और इसी गुफ्तगू पर एक शेर है, और ये ज़ाहिर है हमारी गज़ल का शेर है कि तुझको एहसास नहीं है मुझे क्या लगता है, तुझको एहसास नहीं है मुझे क्या लगता है, गुफ्तगू करता रहूं तुझसे भला लगता है, गुफ्तगू करता रहूं तुझसे भला लगता है, गुफ्तगू करता रहूं तुझसे भला लगता है। और इस पर आगे शेर मैं आता हूँ। सुनाए सुनाए। कुछ स्याही तो नसीबों की सिमट आई थी, कुछ स्याही तो नसीबों की सिमट आई थी, आतशे गम से ये दामन भी जला लगता है, आतशे गम से ये दामन भी जला लगता है। और करामत साहब एक शेर है कि फिर नए ज़ख्म का पैगाम सुबह लाई है, फिर नए ज़ख्म का पैगाम सुबह लाई है, आज चेहरा मेरे दुश्मन का खिला लगता है, आज चेहरा मेरे दुश्मन का खिला लगता है। और तेरे इनकार का अंदाज फिर नए ज़ख्म का पैगाम सुबह लाई है, फिर नए ज़ख्म का पैगाम सुबह लाई है, आज चेहरा मेरे दुश्मन का खिला लगता है। और तेरे इनकार का अंदाज बहुत दिलकश है, तेरे इनकार का अंदाज बहुत दिलकश है, ये तो इकरार के सांचे में ढला लगता है, ये तो इकरार के सांचे में ढला लगता है। तेरे इनकार का अंदाज बहुत दिलकश है, ये तो इकरार के सांचे में ढला लगता है। और कोई तो हक की सजा दे ये खामोशी तोड़े, कोई तो हक की सजा दे ये खामोशी तोड़े, झूठ के शहर में हर होंठ सिला लगता है, झूठ के शहर में हर होंठ सिला लगता है, कोई तो हक की सदा दे ये खामोशी तोड़े। ये जो गमे दौरा है उस पर एक शेर है, झूठ के शहर में हर होंठ सिला लगता है, और मौत के बाद भी तू राह कोई तकता है, मौत के बाद भी तू राह कोई तकता है, क्यों दरीचा तेरी आंखों का खुला लगता है, क्यों दरीचा तेरी आंखों का खुला लगता है। और बंदगी तेरी सनम की तो खुदा याद आया, बंदगी तेरी सनम की तो खुदा याद आया, मेरा बुतखाना तो काबे से मिला लगता है, मेरा बुतखाना तो काबे से मिला लगता है। और मक्ते की इजाज़त कि सिजदे शुक्र की फुर्सत न मिली तुझको शकील, सिजदे शुक्र की फुर्सत न मिली तुझको शकील, तेरा जीवन तो खुदाई का गिला लगता है, तेरा जीवन तो खुदाई का गिला लगता है। तो हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। हमारे डैलस के शायर हैं, अल-वालिद यूएसए से ताल्लुक़ है उनका। अभी जो डॉक्टर शकील अहमद थे वो अल-वालिद कैनबरा से ताल्लुक़ था। अब फरहान सैयद साहब को हम दावत कलाम देते हैं। फरहान सैयद साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। इस मुशारे के मुंतज़मीन का मुझे दावत देने का, और आप सबका ये जनाब सदर की इजाज़त के साथ मैं कुछ 2-3 शेर सुना के फिर ये गज़ल सुनाता हूँ आपको। ख्वाहिश दुनिया को मंजिल का निशान समझा नहीं,
خواہش دنیا کو منزل کا نشاں سمجھا نہیں، اس زمیں کو میں کبھی بھی آسماں سمجھا نہیں، اس زمین کو میں کبھی بھی آسماں سمجھا نہیں، اور ہے اطاعت ایک تقاضا بس محبت اصل ہے، ہے اطاعت ایک تقاضا بس محبت اصل ہے، پر یہ باریکی مزاج طالباں سمجھا نہیں، ہے اطاعت ایک تقاضا بس محبت اصل ہے، پر یہ باریکی مزاج طالباں سمجھا نہیں، غرض ہے ساقی فطرت کی جو تقسیم پر، معترض ہے ساقی فطرت کی جو تقسیم پر، ممتحن کا وہ طریق امتحاں سمجھا نہیں، ممتحن کا وہ طریق امتحاں سمجھا نہیں، معترض ہے ساقی فطرت کی جو تقسیم پر، ممتحن کا ایک وہ سیکنڈ ہولڈ طریق کیجیے، امتحاں سمجھا نہیں۔ آپ جی کی سر، آواز کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ماں کی بولی ہو گئی ہے اجنبی ان کے لیے، ماں کی بولی ہو گئی ہے اجنبی ان کے لیے، اپنے بچوں کی بھی میں اکثر زباں سمجھا نہیں، مادری زبان اپنے سمجھا نہیں۔ بچوں کی بھی میں اکثر زباں سمجھا نہیں، بولی ہو گئی ہے اجنبی ان کے لیے، اپنے بچوں کی بھی میں اکثر زباں سمجھا نہیں، اپنے بچوں کی بھی میں اکثر زبان سمجھا نہیں۔ سمجھا نہیں، اور باوجود صد تدبر سید نافہم تو، باوجود صد تدبر سید نافہم تو، داستاں میں جو چھپی تھی داستاں سمجھا نہیں، میں جو چھپی تھی داستاں سمجھا نہیں، بہت اچھے ارے دیکھ کر مسنت پہ ان کو احتراماً چپ رہا، دیکھ کر مسند پہ ان کو احتراماً چپ رہا، دل میں تو کڑتا رہا پر احتیاطاً چپ رہا، دیکھ کر مسند پہ ان کو احتراماً چپ رہا، دل میں تو کڑتا رہا پر احتیاطاً چپ رہا، تھے گلے شکوے سبھی کو پر سبھی خاموش تھے گلے شکوے سبھی کو پر سبھی خاموش تھے، کوئی طوعاً چپ رہا تو کوئی کرہن چپ رہا، تھے گلے شکوے سبھی کو پر سبھی خاموش تھے، کوئی طوعاً چپ رہا تو کوئی کرہن چپ رہا، اور ایک صلیب وقت پر سید حمایت میں میری، ایک صلیب وقت پر سید حمایت میں میری، جب کوئی بولا نہیں میں انتقاماً چپ رہا، جب کوئی بولا ہی میں انتقاماً چپ رہا، اور دیکھ کر مسند پہ ان کو احتراماً چپ رہا۔ یہ پروگرام جو ہے ناظم الدین ناظم صاحب نے اس پروگرام کو کروایا تھا، المعرض کی سینئر ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں، لیکن ناظم الدین مقبول صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ یہ پروگرام کب ہے، کہاں ہے، ہر چیز کے لیے ناظم الدین مقبول صاحب، تو میں ناظم الدین مقبول صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ماجرا بیان کریں۔ ناظم الدین مقبول صاحب اپنا کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب صدر، آپ کی اجازت ایک دو حمدیہ شعر سنیے گا۔ اے مالک کل دعا ہماری، اصل میں تحریر آپ کی ہے، کسی تردد کا خوف کیسا کہ نفس مضمون ہی بندگی ہے، ہمیں بتانا صراط سیدھی، صراط ان کی جو فضل پائے، نہ جن پہ غصہ ہوا تمہارا جو مشکلوں میں بھی مسکرائے۔ کچھ متفرق یہ بے ادب سی جو گفتگو ہے، اسے نہ بولیں تو ٹھیک ہوگا، حضور بولیں
ضرور بولے جو پہلے تولے تو ٹھیک ہوگا. اور ایک خطا دیکھیے گا کہ زباں کا زخم لہو بن کے دل سے رستا ہے کہ جنگلوں کا درندہ شہر میں بستا ہے. ہمارے اہل شہر سانپ سے نہیں ڈرتے کہ آدمی ہی یہاں آدمی کو ڈستا ہے. ایک غزل کے 2-3 شعر دیکھیے گا. اس میں ایک نئی بہر کی کوشش کی تھی. سکون کی شبنم زمین دل پہ نہیں ہے گرتی یہ المیہ ہے کہ رہ گزر میں کھڑی ہے وحشت وہی ہے ملتی یہ المیہ ہے. یہ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. کھرج بھی دوں اس لکیر کو میں جو اس ہتھیلی پہ کرب کی ہے. کھرج بھی دوں اس لکیر کو میں جو اس ہتھیلی پہ کرب کی ہے. میں صحیح یہ پہن تو کر رہا ہوں نہیں ہے مٹتی یہ المیہ ہے. اور جب سعودی عرب میں امپلائمنٹ کی اپارچونیٹی تو سارے لوگ بھاگے جا رہے تھے. اس پہ لکھا تھا سحر زدہ تھی یہ اپنی آنکھیں سراب صحرا میں کھینچ لایا. سحر زدہ تھی یہ اپنی آنکھیں سراب صحرا میں کھینچ لایا. کہاں کا دریا کہ بوند ہم کو نہیں ہے ملتی یہ المیہ ہے. ایک غزل کے جنشے دیکھیے گا کہ ویسے 3 کی سہولت دی گئی ہے. یہ پرانی غزل ہے. بہت سارے نئے چہرے دکھنے اس لیے پڑھ رہا ہوں. بڑی تمنا تھی ان سے ہوتی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. بڑی تمنا تھی ان سے ہوتی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. نہ پڑھ سکے وہ نہ جان پائے نظر کی باتیں مہر کی باتیں. وہ راہ الفت کی تیز گامی ابھی تلک موجزن ہے دل میں. کبھی ملیں تو وہ ہم سنائیں نگر کی باتیں ڈگر کی باتیں. اور اس پہ توجہ دیجیے گا کہ تمہاری آنکھوں کا یہ تکلم بڑا ہے واضح خیال رکھنا. تمہاری آنکھوں کا یہ تکلم بڑا ہے واضح خیال رکھنا. نازیب دیتی ہیں ان لبوں کو اگر کی باتیں مگر کی باتیں. نازیب دیتی ہیں ان لبوں کو اگر کی باتیں مگر کی باتیں. یہ انحطاط ادب کا عالم یہ انحطاط ادب کا عالم جہل کی مٹی ہے گفتگو میں. کسی سے کوئی کرے تو کیسے ہنر کی باتیں گوہر کی باتیں. کسی سے کوئی کرے تو کیسے ہنر کی باتیں گوہر کی باتیں. اور یہ دیکھیے گا کلامت بھائی یہ ظلمتوں کے خفیدہ خواہ ہیں اٹھو یہ محفل نہیں مناسب. یہ ظلمتوں کے خفیدہ خواہ ہیں اٹھو یہ محفل نہیں مناسب. ہمیشہ مقبول ہم نے کی ہے گجر کی باتیں سحر کی باتیں. اب ہم دعوت دے رہے ہیں پروین سلطانہ صبا صاحب کو صبا صاحبہ کو. بہت شکریہ. جو لوگ باہر جا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. میرے بعد اچھے شعرا پڑھنے والے ہیں. پھر صحیح شاعری آپ کو سننے کو ملے گی. اور اجازت کے لیے میں حسب معمول عرض کروں کہ اس حسین گلشن میں ایک صبا کے جھونکے نے جھوم کر یہ پوچھا ہے کیا مجھے اجازت ہے. سب لوگ جاگتے ہی رہے تو اچھا ہے کیونکہ آگے آپ لوگ بہت اچھی شاعری سننے والے ہیں. ایسے اچھے شعراء یہاں موجود ہیں اور آن لائن بھی موجود ہیں. تو 4 مصروں سے ابتدا کرتی ہوں کہ علم و حکمت کے دریچے دل کی جانب کھول دے. علم و حکمت کے دریچے دل کی جانب کھول دے. حسن یوسف سے زلیخا کی نظر کو تول دے. حسن یوسف سے زلیخا کی نظر کو تول دے. اور سنگ تراشی کے ہنر میں پاؤں وہ اوج کمال. سنگ تراشی کے ہنر میں پاؤں وہ اوج کمال. آئینہ جب سامنے آئے تو پتھر بول دے. آئینہ جب سامنے آئے تو پتھر بول دے.
آپ کی اجازت سے غزل کے چند اشعار. یہ غزل میرا خیال ہے شاید کبھی پڑھی گئی ہو، ورنہ عموماً لمبی بہر کی ہے تو کم ہی پڑھتی ہوں. کہ حسن کی ایک چنگاری نے کیا خوب لگائی عشق کی آگ. حسن کی ایک چنگاری نے کیا خوب لگائی عشق کی آگ. رخ پر زلف کا جھونکا آیا اور لہرائی عشق کی آگ. رخ پر زلف کا جھونکا آیا اور لہرائی عشق کی آگ. آنکھ سے نکلی ایک دستک نے دل دروازہ کھول دیا. آنکھ سے نکلی ایک دستک نے دل دروازہ کھول دیا. پیار کا ایک گلدستہ تھامے ملنے آئی عشق کی آگ. پیار کا ایک گلدستہ تھامے ملنے آئی عشق کی آگ. آنکھ سے نکلی ایک دستک نے دل دروازہ کھول دیا. پیار کا ایک گلدستہ تھامے ملنے آئی عشق کی آگ. اور ساتھ میں جینا ساتھ میں مرنا رشتہ اپنا صدیوں کا. ساتھ میں جینا ساتھ میں مرنا رشتہ اپنا صدیوں کا. ہم جولی ہو اپنی جیسے یا ماں جائی عشق کی آگ. ہم جولی ہو اپنی جیسے یا ماں جائی عشق کی آگ. اور پیر میں چکر ہاتھ میں کاسا دل والوں کی بستی میں. پیر میں چکر ہاتھ میں کاسا دل والوں کی بستی میں. پیار کی دولت لینے نکلے ہاتھ میں آئی عشق کی آگ. پیار کی دولت لینے نکلے ہاتھ میں آئی عشق کی آگ. اور ہجر کے تپتے صحرا میں ایک یاد کے گھونٹ سے دم آیا. ہجر کے تپتے صحرا میں ایک یاد کے گھونٹ سے دم آیا. بالکل جان نکلنے کو تھی تب پہنچائی عشق کی آگ. بالکل جان نکلنے کو تھی تب پہنچائی عشق کی آگ. اور اس ظالم کی نظروں میں کچھ جادو جیسی بات تو تھی. اس ظالم کی نظروں میں کچھ جادو جیسی بات تو تھی. پہلے پیار کا روپ سجایا پھر سلگائی عشق کی آگ. پہلے پیار کا روپ سجایا پھر سلگائی عشق کی آگ. اور دنیا بھر کی نہریں دریا اور سمندر سوکھ گئے. دنیا بھر کی نہریں دریا اور سمندر سوکھ گئے. سونی اپنے کچے گھڑے میں جب بھر لائی عشق کی آگ. سونی اپنے کچے گھڑے میں جب بھر لائی عشق کی آگ. دنیا بھر کی نہریں دریا اور سمندر سوکھ گئے. سونی اپنے کچے گھڑے میں جب بھر لائی عشق کی آگ. اور یوں تو صبا ہم ہر موسم کی آگ میں زندہ جلتے ہیں. مقطع ہے کہ یوں تو صبا ہم ہر موسم کی آگ میں زندہ جلتے ہیں. ساون کی رت نے لیکن کھل کر برسائی عشق کی آگ. ساون کی رت نے لیکن کھل کر برسائی عشق کی آگ. حسن کی چنگاری نے کیا خوب لگائی عشق کی آگ. رخ پر زلف کا جھونکا آیا اور لہرائی عشق کی آگ. پیار کا ایک گلدستہ تھامے ملنے آئی عشق کی آگ. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کے لیے. بہت شکریہ. اچھا دولہا خریدا. سارے باتوں رسوا نہیں کیا جاتا. سارے باتوں عزت دی جائے. عزت دی جائے. یہ مثبت انداز. بالکل بالکل. ابھی ہم نے لوکل شعراء کو سنا, پھر پاکستان گئے, پھر عروبہ گئے, پھر امریکہ گئے. اب ہم چلتے ہیں انگلستان. یعنی انگلینڈ. انگلستان یعنی انگلینڈ. تو انگلستان میں عابد علی بیگ صاحب
ہمارے پچھلے مشاعرے میں بھی شریک ہوئے تھے، اس مشاعرے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، تو میں درخواست کروں گا عابد علی بیگ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ عابد علی بیگ صاحب۔ بالکل علی۔ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ میرا اعزاز ہے کہ میں ایک بار پھر آج شریک ہو رہا ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے آغاز کرتا ہوں۔ آغاز ایک دعائیہ نظم سے۔ ارشاد۔ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ، علیم ہے وہ خبیر ہے وہ، اسے خبر ہے وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے۔ کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی، مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے، جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے، جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، انہیں تو اب آفتاب کر دے، جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے، گلاب کر دے، جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے۔ میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تو جانتا ہے، میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت شکریہ۔ آپ تھوڑی سی آواز تیز کر سکتے ہیں، مائک کے قریب آ جائیں۔ اب دیکھیے کیسی آواز ہے، بہتر ہے؟ آپ صحیح ہے، بہتر ہے جی۔ اچھا، اب بڑی سنجیدہ سی محفل چل رہی ہے، لوگ منہ لٹکائے ہوئے میرے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو نظر آ رہے ہیں سامعین میں، اور اٹھ کے بھی جا رہے ہیں، تو ذرا کچھ رنگ بدلنے کے لیے کچھ بات طنز و مزاح کی ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ ایک بات ہے کہ ان دنوں مزاح کو پھکڑ پن سے عموماً تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں قصور ان شعراء کا بھی ہے جن کے موضوعات بیوی، سالی اور پڑوسن سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن میں کچھ مختلف انداز میں کہنے کی میں نے کچھ کوشش کی ہے، تو میں اجازت چاہوں گا۔ اب چلیے، نظم ایک جون صاحب کی زمین میں، کل جون صاحب کا یوم پیدائش تھا، اسی مناسبت سے ان کی زمین میں ایک غزل نما نظم پیش کر رہا ہوں، اور بلے بلے ہوئی ہے بلے کی، بلے بلے ہوئی ہے بلے 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 ہوئی ہے بلے کی، ایسا رکھا ہے اس نشان میں کیا، ایسا رکھا ہے، ایسا رکھا ہے اس نشان میں کیا۔ اور جو انگریزی کا لفظ ہے کمانڈ، اس کو اردو میں کمان کہا جاتا ہے، کہ کیوں ملامت ہے فرد واحد کی، کیوں ملامت ہے فرد کیوں ملامت ہے فرد واحد کی، ایک ہی شخص تھا کمان میں کیا، ایک ہی شخص تھا کمان میں کیا، ایک ہی شخص تھا کمان میں کیا، اور درج کر لی رپٹ بغاوت کی، درج کر لی رپٹ بغاوت کی، کہہ دیا ایسا تیری شان میں کیا، کہہ دیا ایسا تیری شان، کہہ دیا ایسا تیری شان میں کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ خود پسندی ہے، خود فریبی ہے، خود پسندی ہے، خود فریبی ہے، اور ڈھونڈو ہو حکمران میں کیا، اور ڈھونڈو حکمران میں کیا، حکمران میں کیا، اور صرف مکر و فریب باقی ہے، صرف مکر و فریب باقی، مکر و فریب باقی ہے، اور کچھ بھی نہیں دکان میں کیا، اور کچھ بھی نہیں دکان میں کیا، اور کچھ بھی نہیں دکان میں کیا۔ اور آپ زیادہ تر جو سامعین ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ میری اور آپ کی عمر کے ہی ہیں،
اور سب کو یاد ہوگا کہ سن 1979-80 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت کے دورے پر گئی تھی، تو وہاں کے ایک کھلاڑی کے بارے میں، وہاں کی ایک اداکارہ کے بارے میں کچھ اخبارات میں افواہیں شائع ہوئی تھیں. تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سنیے کہ مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں، مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں، مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، اب بھی ہوں میں، واہ واہ واہ، مجھ کو زینت ملے تو یہ پوچھوں، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا. اور آج کل ایک بڑا مشہور کیس چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ چیریٹی کے پیسے جو ہیں اس میں کچھ گھپلا ہو گیا ہے. اور چیریٹی کو آپ سب جانتے ہیں کہ اردو اور ہندی میں دان کہتے ہیں. تو ذرا غور کیجیے گا اس میں کہ دان کے مال میں بھی گھپلا ہے، دان کے مال میں بھی گھپلا ہے، دان کے مال میں بھی گھپلا ہے، یہی ہوتا ہے خان دان میں کیا. بہت اچھا، بہت اچھا. دان کے مال میں بھی گھپلا ہے، یہی ہوتا ہے خان دان میں کیا. اچھا ایک اور غزل ایک سنا رہا ہوں میں آپ کو. ہر ایک سمت دھمال ہے، یہ کمال ہے، جو ہر ایک سمت دھمال ہے یہ کمال ہے، میرا سارا دیس نڈھال ہے یہ کمال ہے، میرا سارا دیس نڈھال ہے یہ کمال ہے. اور کبھی دال میں کوئی دانہ کالا تھا عام تھا، کبھی دال میں کوئی دانہ کالا تھا عام تھا، یہ جو کالے رنگ کی دال ہے یہ کمال ہے، یہ جو کالے رنگ کی دال ہے یہ کمال ہے. اور پھر دیکھیے کہ نہیں پیزا ٹکا میں کچھ کمی میرے ہم نشیں، نہیں پیزا ٹکا میں کچھ کمی میرے ہم نشیں، یہ جو روٹی دال کا کال ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ جو روٹی دال کا کال ہے یہ کمال ہے. اور ہیں عرب کھرب کے جو سلسلے ہے ہدف یہی، ہیں عرب کھرب کے جو سلسلے ہے ہدف یہی، انہیں قوم کا بھی خیال ہے یہ کمال ہے، انہیں قوم کا بھی خیال ہے یہ کمال ہے. اور یہ شعر ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری، کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری، یہ جو دائمی سا جمال ہے یہ کمال ہے، یہ کمال، یہ جو دائمی سا، کبھی رخ پہ کوئی شکن پڑی ہوئی سرجری، یہ جو دائمی سا جمال ہے یہ کمال ہے. اور وہ معالجے کے لیے گیا وہیں جا بسا، وہ معالجے کے لیے گیا وہیں جا بسا، تجھے پھر بھی شوق وصال ہے یہ کمال ہے، اور انہیں تجھے پھر بھی شوق وصال ہے یہ کمال ہے. اور انہیں جیل جانے کا شوق ہے تو نہیں بھی ہے، انہیں جیل جانے کا شوق ہے تو نہیں بھی ہے، جو عجیب صورتحال ہے یہ کمال ہے. اور چند قطعات کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے ملک کی ایک بڑی مقتدر شخصیت ہے، ان کی زوجہ ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھیں، آپ سب جانتے ہیں. اور جب یہ میں نے قطعہ کہا تھا اس وقت بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے شوہر انتقال کر چکے تھے. تو اس موقع پر میں نے ایک مشورہ دیا تھا ان کو کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی. اور یہ ایک اور قطعہ دیکھیے، خواجہ حیدر علی آتش کی زمین پر تضمین ہے کہ وہ ایسا دور تھا، واٹس ایپ تھا نہ ایس ایم ایس، وہ ایسا دور تھا، واٹس ایپ تھا نہ ایس ایم ایس، نہ سیل فون تھا ہم جس پہ گفتگو کرتے، نتیجہ یہ ہوا
دل میں ہی رہ گئی دل کی زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. بہت شکریہ. شکریہ عابد علی بیگ صاحب. اب ہم چلتے ہیں. ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں جنید اختر صاحب. آپ سب ان سے کلام سنتے رہتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جنید اختر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جنید اختر صاحب. السلام علیکم. تو فیصل ملک صاحب یہ خاص طور پہ غزل میں نے آپ کے پروگرام کے لیے لکھی ہے. تو دیکھیں مطلب دیکھیے گا کہ ہمیں بھی لگ گیا چشمہ قریب کا اختر, سنا ہے اس کو بھی اونچا سنائی دینے لگا. تو مطلب ہے کہ یوں تو نو وارد اقلیم قلم ہیں ہم لوگ, یوں تو نو وارد اقلیم قلم ہیں ہم لوگ. ہم نئے میر ہیں غالب کا جنم ہے ہم لوگ. ہم نئے میر ہیں غالب کا جنم ہے ہم لوگ. اور لوگ رنگوں سے نہیں زخم سے پہچانیں گے. لوگ رنگوں سے نہیں زخم سے پہچانیں گے. گل تو کہنے کو ہیں گلزار ستم ہیں ہم لوگ. گل تو کہنے کو ہیں گلزار ستم ہیں ہم لوگ. اور شکریہ. اور بعد سجدہ بھی تو جنت سے نکالا ہی گیا. بعد سجدہ بھی تو جنت سے نکالا ہی گیا. کون ہوگا کہ جو رسوائے کرم ہیں ہم لوگ. کون ہوگا کہ جو رسوائے کرم ہیں ہم لوگ. اور دل کے میزان میں یہ وزن بہت ہے دیکھو. دل کے میزان میں یہ وزن بہت ہے دیکھو. ہم کو بخشے گا وہ پندار صنم ہے ہم لوگ. ہم کو بخشے گا وہ پندار صنم ہے ہم لوگ. اور ہم نہ بولے بھی تو یہ اشک وہاں بولیں گے. ہم نہ بولے بھی تو یہ اشک وہاں بولیں گے. جس کو رکھنا ہے بھرم اس کا بھرم ہے ہم لوگ. جس کو رکھنا ہے بھرم اس کا بھرم ہے ہم لوگ. اور شعر دیکھیں یہ آپ سب کی طرف سے کہ ہم کو یہ فوق بھی حاصل ہے یہاں پر اختر. ہم کو یہ فوق بھی حاصل ہے یہاں پر اختر. دیر میں بیٹھے ہوئے میوے حرم ہیں ہم لوگ. ہم کو یہ فوق بھی حاصل ہے یہاں پر اختر. دیر میں بیٹھے ہوئے میوے حرم ہیں ہم لوگ. اور یوں تو نو وارد اقلیم قلم ہیں ہم لوگ. ہم نئے میر ہیں غالب کا جنم ہے ہم لوگ. بڑی مہربانی. اب ہم چلتے ہیں. ابو دھابی کے ایک شاعر تھے, پاکستان میں بھی اچھا کہتے تھے, آج کل کیلیفورنیا میں آ گئے ہیں, یعقوب تصور صاحب. ان کا ایک شعر ہے, ایک مصرع ہے. ہر ایک شخص نے پنجرا, میں خالی اس کا مصرعے کا بھی کچھ کہوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی مصرعے سے اس شعر کو دہرا کے اپنے کلام کا آغاز کریں. یعقوب تصور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بذات گرامی سامعین کرام, جناب طارق حسین صاحب کے حکم کے مطابق اس غزل کے میں چند شعر پیش کرتا ہوں جن کا انہوں نے ابھی شعر پیش کیا آپ کے سامنے کہ دلوں میں درد ہی اتنا شدید رکھا ہے. دلوں میں درد ہی اتنا شدید رکھا ہے کہ آنکھ نے آنسو کشید رکھا ہے. آنکھ نے آنسو کشید رکھا. بہت اچھے بھائی. دلوں میں درد ہی اتنا شدید رکھا ہے کہ آنکھ نے آنسو کشید رکھا ہے. قتال و ظلم و تشدد فساد آگ دھواں. قتال و ظلم و تشدد فساد آگ دھواں.
ہمارے شہر میں اب کیا مزید رکھا ہے؟ ہمارے شہر میں اب کیا مزید رکھا؟ بہت قتل، ظلم و تشدد، فساد، آگ دھواں، ہمارے شہر میں اب کیا مزید رکھا ہے؟ اور نہ جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، نہ جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، اسی کا نام تو گفت و شنید رکھا ہے۔ ہاں، اسی کا نام تو گفت و شنید رکھا ہے۔ نہ جس سے حل مسائل کی راہ نکلے کوئی، اسی کا نام تو گفت و شنید رکھا ہے۔ اور اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، ہر ایک شخص نے پنجرا خرید رکھا ہے۔ ہر ایک شخص نے پنجرا خرید رکھا ہے۔ اڑی ہے جب سے پرندوں کی واپسی کی خبر، ہر ایک شخص نے پنجرا خرید رکھا ہے۔ اور بتا رہے ہیں تصور یہ شہر کے حالات، بتا رہے ہیں تصور یہ شہر کے حالات، کسی کی پشت پہ دست یزید رکھا ہے۔ کسی کی پشت پہ دست یزید رکھا ہے۔ اب چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد میں غزل سے پھر اجازت چاہوں گا کہ سچی بات اگر کہہ دینے کے دل میں ارمان بھی ہیں، سچی بات اگر کہہ دینے کے دل میں ارمان بھی ہیں، پھر اس بات سے کیا ڈرنا کہ دیواروں کے کان بھی ہیں۔ واہ، پھر دیواروں کے کان بھی ہیں۔ سچی بات اگر کہہ دینے کے دل میں ارمان بھی ہیں، پھر اس بات سے کیا ڈرنا کہ دیواروں کے کان بھی ہیں۔ اور کشادہ ایک تو بہت میری آستین بھی ہے، کشادہ ایک تو بہت میری آستین بھی ہے، ستم مزید یہ سانپوں کی سرزمین بھی ہے۔ واہ واہ، وہ بہت اچھے۔ کشادہ ایک تو بہت میری آستین بھی ہے، کشادہ ایک تو بہت میری آستین بھی ہے، ستم مزید یہ سانپوں کی سرزمین بھی ہے۔ چند صاحب جو یہاں کے احباب نے شاید نہیں سنے ہوں گے، وہ میں پیش کرتا ہوں کہ لمحہ لمحہ صرف فن تدبیر کیا، لمحہ لمحہ صرف فن تدبیر کیا، سامان تزئین رخ تقدیر کیا۔ اور صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا صحراؤں میں۔ واہ واہ واہ، لمحہ لمحہ صرف فن تدبیر کیا، سامان تزئین رخ تقدیر کیا، صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا۔ اسی قبیل کے صحراؤں میں عمر ہماری ریت ہوئی، گھر والوں نے تاج محل تعمیر کیا۔ اسی قبیل کے دو شعر کہ تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری، تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری، حیات ریت سے سکے ہی ڈھالتے گزری، تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری، حیات ریت سے سکے ہی ڈھالتے گزری، اور مسافرت کی صعوبت میں عمر بیت گئی، مسافرت کی صعوبت میں عمر بیت گئی، بچی تو پاؤں سے کانٹے نکالتے گزری۔ واہ، بچی تو پاؤں سے کانٹے نکالتے گزری، بہت مقرر۔ تلاش رزق کے ارماں نکالتے گزری، حیات ریت سے سکے ہی ڈھالتے گزری، اور مسافرت کی صعوبت میں عمر بیت گئی، بچی تو پاؤں سے کانٹے نکالتے گزری۔ کانٹے نکالتے، جی جی، اسی زمانے کے یہ دو اور شعر جو خاصے لوگوں کو پسند ہیں، آپ لوگوں کو بھی شاید پسند آئے، کہ نئے شالے دوشالے دیکھ لینا، نئے شالے دوشالے دیکھ لینا،
یہ جھومر اور جھالے دیکھ لینا، نئے شالے دوشالے دیکھ لینا، یہ جھومر اور جھالے دیکھ لینا، تحائف جب نرالے دیکھ لینا، تحائف جب نرالے دیکھ لینا، میرے ہاتھوں کے چھالے دیکھ لینا۔ واہ، میرے ہاتھوں کے چھالے دیکھ لیں، بہت اچھے بھائی، بہت شکریہ یعقوب تصور صاحب۔ اب ناظم صاحب ایک اعلان کریں گے، ایک اعلان تو نہیں ہوگا، ایک بات بتائیں گے کہ پیچھے جو اسٹیج پہ تصویر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ یہ آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں غالب کی، اور اس میں ایک شعر بھی ہے کہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ یہ ہمارے یہاں مساگا کے کینیڈا کے بڑے معروف وہ آرٹسٹ ہیں سلیم خان صاحب، انہوں نے خاص طور پہ انڈس آرٹ گیلری سے ان کا تعلق، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ مشاعرہ ہے تو اس مناسبت سے غالب کی یہ اگر پینٹنگ وہاں پر رکھی جائے تو میں صرف ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کا کہ آپ نے اس پینٹنگ کو یہاں رکھ کے اس محفل کو رونق بخشی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں جس شاعر کو بلانے والا ہوں ان کا نام آپ نے بہت سنا ہے یہاں کے مشاعرے میں، امریکہ میں جہاں جہاں جاتے ہیں، لیکن ان کا نام تو فیصل عظیم ہے، لیکن یہ شبنم رومانی کے فرزند بھی ہیں۔ شبنم رومانی کے فرزند فیصل عظیم صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں۔ فیصل عظیم صاحب۔ اجازت ایک غزل کے چند شعر۔ کٹ گئی جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، کٹ گئی جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب کہیں ڈوبی میرے خون جگر میں انگلیاں، کٹ گئی جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب کہیں ڈوبی میرے خون جگر میں انگلیاں۔ اور دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ پر، دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ پر، ہم پہ تو اٹھتی ہیں آغاز سفر میں انگلیاں، دیکھیے انجام کیا ہو اب وفا کی راہ پر، ہم پہ تو اٹھتی ہیں آغاز سفر میں انگلیاں۔ اور لکھ رہی ہیں ریگے ساحل پر انوکھی خواہشیں، لکھ رہی ہیں ریگے ساحل پر انوکھی خواہشیں، آ گئی ہیں تیری باتوں کے اثر میں انگلیاں۔ شکریہ۔ لکھ رہی ہیں ریگے ساحل پر انوکھی خواہشیں، آ گئی ہیں تیری باتوں کے اثر میں انگلیاں۔ اور روشنی لکھی ہے میں نے گو مجھے معلوم تھا، روشنی لکھی ہے میں نے گو مجھے معلوم تھا، کاٹ دی جاتی ہیں اس اندھے نگر میں انگلیاں، روشنی لکھی ہے میں نے جو مجھے معلوم تھا، کاٹ دی جاتی ہیں اس اندھے نگر میں انگلیاں۔ آخر شب میں دیا خود کو بنایا تھا کبھی، آخر شب میں دیا خود کو بنایا تھا کبھی، آج بھی جلتی ہیں امیدیں سحر میں انگلیاں۔ بہت شکریہ۔ آج بھی جلتی ہیں امیدیں سحر میں انگلیاں، کٹ گئیں جب جوش اظہار ہنر میں انگلیاں، تب کہیں ڈوبی میرے خون جگر میں انگلیاں۔ اور ایک نظم شیرا چاہوں گا، نظم کا نام ہے دوسرا جنم۔ کہ ہوش جب آیا خود کو ایک ملبے کے نیچے اوندا پایا، پیٹھ پہ کتنا بوجھ تھا پھر بھی دم باقی تھا، پتھر اینٹ نہ جانے کیا کیا ہاتھوں کو جکڑے بیٹھے تھے، ٹانگوں کو کچھ ہوش نہیں تھا، آنکھوں میں جو خون اتر آیا تھا سر سے بہہ نکلا تھا، درد کی شدت مار رہی تھی، لفظوں کا دم گھوٹ رہی تھی، پھر ایسے میں اس نے آ کر ہاتھوں کو آزاد کرایا،
مٹی جھاڑی، پیٹھ سے سارا بوجھ ہٹایا، بازو پکڑے اور اٹھایا، سر سے رشتے خون کو پہنچا اور آنکھوں کو صاف کیا تو میں نے دیکھا جس کے سہارے میرا زخمی جسم کھڑا تھا وہ خود میں تھا۔ اب میں دعوت دوں گا جناب ابرار حسن صاحب کو، تشریف لائے، اپنا کلام سنائیں۔ ابرار حسن صاحب۔ تو نظم کا عنوان ہے اسرائیل۔ وہ جامد آنکھیں جو قاتلوں کو نہ بخش پائیں، وہ جامد آنکھیں جو قاتلوں کو نہ بخش پائیں، وہ نفرتوں کو ثبات دے کر تمام انصاف کے حوالوں کو مردہ نظروں سے گھورتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ نفرتوں کو ثبات دے کر تمام انصاف کے حوالوں کو مردہ نظروں سے گھورتی ہیں، ہر ایک آہٹ پہ چونکتی ہیں، ہر ایک کھٹکے، ہر ایک سائے سے لڑ رہی ہیں۔ یہ خوگرے ظلم کیا کرے گر، نظام عالم کی بذل سنجی خود اس کے فرعون کو ڈبو دے۔ نئے فرائض لے کے آئے، وہ ان کی روحوں کو آپ اپنے بدن میں پالیں۔ آخری بند ہے، یہ کیسا سنگین سانحہ ہے، یہ ہو کے آزاد اس فضا سے گریز پا ہے، وہ نفرتیں ظلم ڈھونڈتا ہے کہ جن سے صدیوں کی انسیت تھی۔ یہ ظالموں کی عجب عطا ہے، یہ ظالموں کی عجب عطا ہے کہ نسل مظلوم اپنے پیکر سے ظالموں کو تراشتی ہے۔ پھر سے یونائٹڈ اسٹیٹ میں مونا شہاب صاحبہ ہمارے پچھلے مشاعرے میں بھی شریک ہوئی تھی، اس دعویٰ کی شرکت فرما رہی ہیں۔ مونا شہاب صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ مونا شہاب صاحبہ۔ تمام شرکائے محفل کو آداب، میرا ایک غزل پڑھنے کی اجازت چاہوں گی۔ نظام جبر کے اس دستے آہن سے میں دو دو ہاتھ کرنا چاہتی ہوں، نظام جبر کے اس دستے آہن سے میں دو دو ہاتھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے تصویر سے باہر نکالو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نظام جبر کے اس دستے آہن سے میں دو دو ہاتھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے تصویر سے باہر نکالو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایک اور مقطع کہ تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، کوئی پیام بھی تو زبانی نہیں دیا، ہم کیا گئے چمن سے، تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، کوئی پیام بھی تو زبانی نہیں دیا، ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے، ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے، تم نے بھی پیڑ پودوں کو پانی نہیں دیا۔ ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے، تم نے بھی پیڑ پودوں کو پانی نہیں دیا۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ شاخ سے اس پیڑ کا رشتہ ادھورا رہ گیا، شاخ سے اس پیڑ کا رشتہ ادھورا رہ گیا، قد تو بے شک بڑھ گیا، سایہ ادھورا رہ گیا۔ شاخ سے اس پیڑ کا رشتہ ادھورا رہ گیا، قد تو بے شک بڑھ گیا، سایہ ادھورا رہ گیا، اور لے گیا وہ چھین کے اپنے مقدر کی زمین،
ले गया वो छीन के अपने मुकद्दर की जमीन, मेरे हिस्से का मगर टुकड़ा अधूरा रह गया। ले गया वो छीन कर अपने मुकद्दर की जमीन, मेरे हिस्से का मगर टुकड़ा अधूरा रह गया। और दोस्तों ताबीर को क्या कोसने से फायदा, दोस्तों ताबीर को क्या कोसने से फायदा, ख्वाब भी तो सोचिए आधा अधूरा रह गया। दोस्तों ताबीर को क्या कोसने से फायदा, ख्वाब भी तो सोचिए आधा अधूरा रह गया। और आप अपने आप से नाराज क्यों है मेहरबान, आप अपने आप से नाराज क्यों है मेहरबान, आपका भी क्या कोई सपना अधूरा रह गया। आप अपने आप से नाराज क्यों है मेहरबान, आपका भी क्या कोई सपना अधूरा रह गया। और मुस्तनिद था जिसका फरमाया हुआ इस शहर में, मुस्तनिद था जिसका फरमाया हुआ इस शहर में, आज देखो उसका हर दावा अधूरा रह गया। मुस्तनिद था जिसका फरमाया हुआ इस शहर में, आज देखो उसका हर दावा अधूरा रह गया। और मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, तेरी धरती पे मेरा नक्शा अधूरा रह गया। मेरे रब शिकवा नहीं है ये मेरी फरियाद है, तेरी धरती पर मेरा नक्शा अधूरा रह गया। शाख से उस पेड़ का रिश्ता अधूरा रह गया, कद तो बेशक बढ़ गया साया अधूरा रह गया। दावत दूंगा नौरीन तिलक साहिबा को, वो भी यूएसए में है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुकी हैं, नात बहुत अच्छी कहती हैं। मोना नौरीन तिलक साहिबा माशाल्लाह। चंद अशर। कई रुतों से बंद हमारे दिल का हर दरवाजा है। वाह। कई रुतों से बंद, कई रुतों से बंद हमारे दिल का हर दरवाजा है, उसके नाम का फूल अभी तक पहले जैसा ताजा है। खुद से भी जो बात छुपाई शहर में कैसे फैल गई, खुद से भी जो बात छुपाई शहर में कैसे फैल गई, या दीवारें बोल पड़ी या लोगों का अंदाजा है। या दीवारें बोल पड़ी या लोगों का अंदाजा है। वाह। परवीन अगर आप मौजूद हैं तो आपकी नजर कर रही हूँ, ये दो शेर के ये मौजूद हैं, सुन रही हैं आपको जी। उस याद में मिलती है अमा और ज्यादा, वाह। उस याद में मिलती है अमा और ज्यादा, ढूंढे है मकीन दिल का मकान और ज्यादा, और ज्यादा। जिस रोज में खुद माँ बनी उस रोज से मुझको लगने लगी अच्छी मेरी माँ और ज्यादा। बहुत अच्छे। जिस रोज में खुद माँ बनी उस रोज से मुझको लगने लगी अच्छी मेरी माँ और ज्यादा। और ये भी है एक तर्जे बगावत हवा के साथ, ये भी है एक तर्जे बगावत हवा के साथ, वरना चिराग और मोहब्बत हवा के साथ। आंचल खुशी की और किसी लहर में उड़ा, मंसूब हो गई ये शरारत हवा के साथ। कहीं ये आस का गुंचा भी पायमाल ना हो, तो मेरे नखले तमन्ना अभी निहाल ना हो। ये शायरी है कोई हल्फिया बयान नहीं, ये शायरी है कोई हल्फिया बयान नहीं, तो क्या अजब है अगर मेरे हस्बे हाल ना हो।
ایک غزل کی چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ عجب جنوں ہے کہ احوال کی خبر بھی نہیں، عجب جنوں ہے کہ احوال کی خبر بھی نہیں، ہم اپنے گھر بھی نہیں اور در بدر بھی نہیں، وہ آنے والی رتوں کا حساب لیتے ہیں، وہ آنے والی رتوں کا حساب لیتے ہیں، ہمیں تو لمحہ موجود کی خبر بھی نہیں، اور بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا، بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا، ہماری آدھی گواہی تو معتبر بھی نہیں، بہت شکریہ، بھلا ہماری شہادت کو کون مانے گا، ہماری آدھی گواہی تو معتبر بھی نہیں، ارے آدھی گواہی تو معتبر ہی نہیں، میں ایک نشست میں سارا تجھے سنا ڈالوں، میں ایک نشست میں سارا تجھے سنا ڈالوں، میرا فسانہ غم اتنا مختصر بھی نہیں، میں ایک نشست میں سارا تجھے سنا ڈالوں، میرا فسانہ غم اتنا مختصر بھی نہیں، اور اسے بجھا نہ سکوں میں تیرے اشارے پر، اسے بجھا نہ سکوں میں تیرے اشارے پر، چراغ جاں سے مجھے پیار اس قدر بھی نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم کرامت غوری صاحب کو ہم بلاتے ہیں اور اس مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں، ہماری محفل کے صدر جناب کرامت غوری صاحب۔ تو ایک تازہ بتازہ غزل ہے، کل رات کو ہی ہوئی ہے، عرض کیا ہے، جبر حالات کا تقاضا ہے، جبر حالات کا تقاضا ہے، درد معمول سے زیادہ ہے، جبر حالات کا تقاضا ہے، درد معمول سے زیادہ ہے، ذکر میرا ہوا تو یہ بولے، ذکر میرا ہوا تو یہ بولے، اس کا شکوہ وہی پرانا ہے، اس کا شکوہ وہی پرانا ہے۔ اور شعر سنیے کہ اس کو زندہ کہوں تو کیسے کہوں، اس کو زندہ کہوں تو کیسے کہوں، وہ جو ماحول سے بیگانہ ہے، وہ جو ماحول سے بیگانہ ہے۔ اور یہ اپنی قوم کی نظر ہے کہ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، یہ تجاہل بھی عارفانہ ہے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، یہ تجاہل بھی عارفانہ ہے۔ اور میں جو شکوہ کروں تو کہتے ہیں، میں جو شکوہ کروں تو کہتے ہیں، اس کو چھوڑو کہ ایک دیوانہ ہے، اس کو چھوڑو کہ ایک دیوانہ ہے۔ اور ظالموں جان چھوڑ دو اب تو، ظالموں جان چھوڑ دو اب تو، ظالموں جان چھوڑ دو اب تو، لب پہ مظلوم کے ترانہ ہے، ظالموں جان چھوڑ دو اب تو، لب پہ مظلوم کے ترانہ ہے۔ اور سر مقطع شعر ہے کہ ہم کے سالک کبھی تھے منزل کے، ہم کے سالک کبھی تھے منزل کے، اب تو لگتا ہے ایک فسانہ ہے، اب تو لگتا ہے ایک فسانہ ہے، ہم کے سالک تھے
सालिक कभी थे मंजिल के, अब तो लगता है एक फसाना है। और मक्ता भी सुन लीजिए कि ढूंढते हो कहाँ करामत को, ढूंढते हो कहाँ करामत, ढूंढते हो कहाँ करामत को, उसका मस्कन गरीब खाना है। उसका मस्कन गरीब खाना, ढूंढते हो कहाँ करामत को, उसका मस्कन गरीब खाना है। जबरे हालात का तकाजा है, दर्द मामूल से ज्यादा है, दर्द मामूल से ज्यादा है। बहुत बहुत अब हम इस मुशायरे का इख्तिताम करते हैं और मैं नाज़िम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मुशायरे का इख्तिताम कर दें। नाज़िम साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी दरख्वास्त पर इस मुशायरे में आए और इससे रौनक बख्शी।